بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے آصر رشید اور آپ اس وقت جرم کہانی دیکھ رہے ہیں۔ ہوابازی کی تاریخ میں ہائی جیکنگ کا ایک ہی کیس ہے جو لگ بھگ 50 سال بعد بھی ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ 24 نومبر 1971 کی سپہر کو امریکی شہر پورٹ لینڈ سے سیاٹل کے لیے ایک پرواز روانہ ہوئی جس میں سوار ایک شخص نے بم بلاسٹ کرنے کی دھمکی دے کر بھاری تاوان حاصل کیا۔ رقم ملنے کے بعد ہائی جیکر نے تمام مسافروں کو رہا کر دیا اور طیارے کو میکسیکو کی جانب اڑانے کی ہدایت کی اور راستے میں پیسوں کے ساتھ پیراشوٹ کو پہن کر چھلانگ لگائی اور ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا۔ اس شخص کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں بلکہ اسے فرضی نام ڈی بی کوپر کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کی شناخت کے لیے ایف بی آئی نے 45 سال تک کوشش کر کے ہار مان لی۔ طیارے کی ٹکٹ پر تو اس کا نام ڈان کوپر درج، مگر خبروں میں غلط فہمی کے باعث یہ ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہوا۔ 50 سال بعد بھی اس شخص کی شناخت، جائے وقوع اور مقصد کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ طیارے سے چھلانگ لگا کر وہ شخص بچ گیا یا کہ نہیں۔ ڈی بی کوپر نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 پر سوار ہوا اور طیارے کے پچھلے حصے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ جلایا اور بوربن اور سوڈا منگوایا اور اس دوران 23 سالہ ایئر ہوسٹس فلورنس شیفنر کو ایک نوٹ دیا جس پر لکھا تھا، میرے بریف کیس میں ایک بم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے برابر میں بیٹھ جاؤ۔ ایئر ہوسٹس نے ہدایت کے مطابق عمل کیا اور ڈی بی کوپر نے اسے اپنے باقی مطالبات $2,00,000 اور 4 پیراشوٹس کے بارے میں بتایا جو سیاٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دیے جانا تھے۔ پولیس اور فضائی عملے کی جانب سے ایئرپورٹ پر رقم اور پیراشوٹس کو اکٹھا کیا گیا اور دوسری جانب پائلٹ طیارے کو ایئرپورٹ کے گرد چکر دے رہا تھا۔ اس پر مسافروں کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ ایک معمولی مسئلے کی وجہ سے طیارے کا ایندھن جلایا جا رہا ہے۔ 3.5 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے بعد طیارہ لینڈ ہوا، جس کے بعد ہائی جیکر کو رقم اور پیراشوٹس دیے گئے۔ ڈی بی کوپر نے تمام 36 مسافروں اور عملے کے 6 میں سے 2 افراد کو چھوڑ دیا، جبکہ طیارے میں ایندھن دوبارہ بھرا گیا اور وہ میکسیکو کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت تک رات ہو چکی اور موسم کافی خراب، مگر ڈی بی کوپر نے پیراشوٹ پہنا، اوریگن کے مشکل مقام پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد سے یہ حل طلب کیس اور بالکل کسی فلمی کہانی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ 1971 سے 2016 تک ایف بی آئی نے ڈی بی کوپر کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کی اور ریکارڈ کے مطابق یہ ایک سفید فام شخص تھا جس کا قد 6 فٹ 1 انچ اور وزن 77 سے 80 کلو گرام، عمر تقریباً 40 سے 50 سال کے درمیان، براؤن آنکھیں، سیاہ بال، روایتی ہیئر کٹ قابل ذکر ہے۔ ایف بی آئی نے سراغ لگانے کے لیے ہزاروں افراد سے پوچھ گچھ کی اور واقعے کے 5 سال بعد تک 800 سے زائد افراد کو مشتبہ قرار دیا، مگر کوئی بھی مجرم ثابت نہ ہوا۔ کوپر کو تلاش کرنے کے لیے ہزاروں لیڈز کی پیروی کی، مگر کوئی بھی مجرم ثابت نہیں ہو سکا۔ طیارے میں ڈی بی کوپر نے بہت کم سراغ چھوڑے، جن میں سگریٹ کے چند ٹکڑے، نشست پر ایک بال اور ٹائی، مگر کسی بھی شے پر فنگر پرنٹ نہیں مل سکے۔
شروع میں یہ مانا گیا کہ یہ ہائی جیکر ایک ماہر پیرا ٹروپر ہے، مگر مزید تحقیقات میں دریافت کیا گیا کہ وہ ماہر نہیں۔ پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کا کوئی بھی ماہر تاریک رات اور بارش میں چھلانگ نہیں لگاتا، اور خاص طور پر بھاری کوٹ پہن کر 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں میں تو بالکل چھلانگ نہیں لگاتا۔ تفتیش کاروں کا خیال تھا کہ ڈی بی کوپر نے یہ کام تنہا کیا، کیونکہ اگر وہ کسی گروہ کا حصہ ہوتا تو میکسیکو کی بجائے کسی مخصوص روٹ پر جانے کا مطالبہ کرتا اور کبھی مشکل حالات میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ 1980 میں ایک بچے نے کچھ ایسا دریافت کیا جس کے بعد اس معمے کے بارے میں دلچسپی ایک بار پھر بڑھ گئی۔ 8 سالہ برائن انگرام واشنگٹن کے دریائے کولمبیا کے کنارے پر کھیل کے لیے کھدائی کر رہا تھا جب اس نے $20 کے نوٹوں کا ایک بنڈل دریافت کیا، جو کہ مجموعی طور پر $5,800 نکلے۔ جب بچے کے ماں باپ نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ ان نوٹوں کے سیریل نمبرز اس رقم کے ہیں جو ڈی بی کوپر کو دی گئی تھی۔ طیارے میں کچھ اشیاء کے علاوہ یہ واحد ثبوت تھا جو ہائی جیکر کا ملا۔ نوٹ دریافت کرنے کے 6 سال بعد برائن انگرام کو اس رقم میں سے $2,760 دیے گئے۔ برائن نے 2008 میں $20 کا نوٹ $37 لاکھ میں نیلام کیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بوئنگ 727 میں کوپر ونز لگانے کی ہدایت کی۔ کوپر ونز کوپر کے نام پر رکھا گیا۔ یہ کوپر ون در حقیقت طیارے کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگائے جانے والی کنڈی ہے، جو پچھلی سیڑھیوں کے ساتھ تمام طیاروں کے باہر لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا ڈی بی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات 2016 میں ختم کر دی، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی کہ اس حوالے سے کسی کے پاس معلومات ہو تو جمع کرائے۔ اپریل 1972 میں ایک شخص نیو یارک سے لاس اینجلس جانے والی پرواز میں فرضی نام سے سوار ہوا اور پرواز کے دوران ایئر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں $5 لاکھ اور 4 پیراشوٹس کا مطالبہ کیا گیا۔ ایسا نہ کرنے پر طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ پرواز نے لینڈ کیا، ایندھن بھرا گیا اور ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشوٹس حاصل کیے اور اگلی منزل کی جانب پرواز کر گیا۔ اس کے بعد پچھلی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی، بالکل ڈی بی کوپر کی طرح۔ یہ واقعہ بالکل ڈی بی کوپر کی طرح کا یہ واقعہ اصل واقعے کے 5 ماہ بعد پیش آیا اور کچھ حلقوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے۔ تاہم اپریل والی ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جس کا نام رچرڈ میکوائے جونیئر سے ہوئی اور 45 سال قید کی سزا سنائی گئی، مگر اگست 1974 میں وہ فرار ہوا اور مارا گیا۔ ایف بی آئی کو آج بھی ڈی بی کوپر کی تلاش ہے اور اس کو ڈھونڈنے میں مدد کرنے والے کو بھاری انعام بھی دیا جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، بہت جلد آپ کے پاس ایک نیا کیس لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔